بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بٹی، ایک عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے دنیا بھر کا امن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جن جن ممالک نے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہیں گے، قیدی بن کر رہیں گے، کیونکہ سپر پاور صرف اللہ کی تھی، اللہ کی ہے اور اللہ کی رہے گی۔ امریکہ جو دنیا بھر کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا تھا، آج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کے لیے جتنی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے دنیا میں کسی حاکم کے لیے نہیں۔ یا دوسری مثال آپ بھارت کے لے سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے جتنا بھارت کو ڈیمیج کیا ہے اس میں کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ امریکہ بلند و بالا دعویٰ کر رہے تھے اس وقت دنیا میں کرونا نے سب سے زیادہ نقصان امریکہ میں کیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ان کا جو ترقی کا سفر تھا نہ صرف اس میں رکاوٹ ثابت ہوا ہے بلکہ ان کی زوال کی وجوہات بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے چند عرصے سے سیاہ فام 5 سے 6 لوگوں کو شبہ کی بنا پر انہوں نے مار دیا۔ آج کل پورے امریکہ میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پولیس والوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ فوج طلب کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ امریکہ تھا جو انسانی حقوق کے علمدار بنتا تھا، دنیا جہاں میں دعوے کرتا تھا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق ہیں۔ آج انہی کے ملک کے شہری، ہمارے سیاہ فام دوست غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور سیاہ فام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے خود امریکہ کے ان کے اپنے دوسرے لوگ وہ بھی پروٹیسٹ میں بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سوال کر رہے ہیں۔ جو ترقی اور عروج کا سفر امریکہ نے ایک عرصہ دراز سے کر کے کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ناقص پالیسیاں، ہٹ دھرمی، نہ سمجھی، امریکہ کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا ہے۔ ناظرین، پچھلے 2-3 سال سے چلے گئے تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے یہ سپر پاوریں زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو ادھر اس کو ناکامی ہوئی۔ ایران نے بھرپور جواب دیا جس پہ امریکہ کو پسپائی ہوئی، اور انہوں نے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سے منتیں ترلے کر کے اپنے معاملہ طے کرنے کی کوشش کی۔ بھارت پر ہاتھ رکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، مودی پر، کیونکہ مودی بھی ایک جنگی جنونی شخص ہے۔ اس نے امریکہ کی اشیر بات پر اور دیگر اور ملک ممالک کی اشیر بات پر مقبوضہ کشمیر میں ظلم اتنے ڈھائے کہ ہزاروں معصوم بچے، نوجوان، عورتیں، بزرگ، مائیں، بہنیں کی نہ صرف عزتیں خراب کی گئی بلکہ سر عام قتل کر دیا گیا۔ یہ رونیت مودی کی، پھر بھارت میں ایک ایسا قانون نافذ کیا گیا جس میں اقلیت کو، مسلمان سمیت تمام اقلیت کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی باؤنس بیک ہوا۔ تو اس وقت بھارت میں 80% لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے، اور خود مودی نے اس دوران امریکہ کی اشیر بات پر چائنا کے ساتھ شرارت کی لداخ پہ، تو چائنا نے ایسی درگت مار مار کے انڈین فوج کی بنائی، بھارتی فوج کی بنائی کہ ان کو معافیاں مانگنی پڑی، اور 3 علاقے چین نے قبضے میں کر لیا۔ ناظرین، یہ بھارت کی تو شکست ہے ہی ہے، بھارت کا فاشزم تو نمایاں ہوا ہی ہوا ہے۔ مودی کا جنگی جنون اسے خطے میں امن کا دشمن قرار دے رہا ہے اس وقت پورا خطہ، لیکن یہ میسیج امریکہ کے لیے بھی ہے۔
آج پورے امریکہ میں فسادات برپا ہو چکے ہیں. کرونا وائرس کی سب سے زیادہ تباہی ہے. اکانومی امریکہ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ زمین بوز ہو چکی ہے. ادھر صاحب حیثیت لوگ گاڑیوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, امدادی سامان لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ایران میں بھی تباہی ہوئی, چین میں بھی تباہی ہوئی, لیکن ناظرین رہے نام اللہ کا. آپ اندازہ کریں جس نے رب کی طاقت کو للکارا, کرونا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا, ایک نہ نظر آنے والا مائنس چیز ہے, جس نے پوری دنیا کو, اس کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. امریکہ جیسی سپر پاورز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. اسے کہتے ہیں جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہو, کسی ادارے کو تباہ کرنا ہو, اس کی سربراہی نااہل خود غرض مفاد پر شخص کو دے دو. امریکہ کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے. بھارت کی تباہی بھی مودی کا ہے. چین کے ہاتھوں پٹائی ہوئی بھارت کی. مودی کو اپنی ہی حکومت کے لوگوں نے جینا مشکل کر دیا, اور مودی اب چہرہ چھپاتا پھر رہا ہے بھارت میں کہ اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت جو اکانومی طور پر بہت بہتر جا رہا تھا, اس کی اکانومی کو بھی ریورس گیئر ایسا لگا کہ اب لوگ جو ان کے انویسٹر تھے مودی کے الیکشنوں میں, وہ بھی اس کے پاس سیکھ پا ہیں. انہوں نے کہا اس طرح ہٹ دھرمی سے دنیا نہیں چلے گی. ناظرین پوری دنیا میں یو کے میں 1000 سے قریب روزانہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں. فرانس, اٹلی, امریکہ, جاپان, تقریباً دنیا بھر کے ہر ممالک میں کرونا کے پنجوں نے سائنس کو ناکام کر دیا ہے. اور اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے, ہر ملک نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا کہ نہیں, کرونا کے ساتھ جینا سیکھیں. پاکستان میں بھی کرونا خوفناک حد تک اس کی شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج پاکستان کی سب سے زیادہ 28 فروری کو پہلا کیس آیا تھا. 88 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں. اس کی وجہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ناقص حکمرانی, تکبر, فرعونیت, کرپشن کو فروغ دینا, طاقتوروں کے لیے قانون الگ رکھنا, کمزور کے لیے الگ رکھنا. اس کی وجوہات یہ بنی ہے. کرونا محض اتفاق نہیں ہے ناظرین. کرونا کسی ایک ملک میں نہیں آیا, پوری دنیا میں آیا, کیونکہ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ ایک رب, جسے رب العالمین کہا جاتا ہے. پاکستان میں آنے والے دنوں میں جس طرح امریکہ زمین بوس گئی, اس کی اکانومی, جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں, بھارت جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں, کوئی بندہ محفوظ نہیں. ہمارے حکمرانوں نے بھی جو طرز حکمرانی اپنا لی ہے, کچھ لوگوں کے, میں پوری دنیا کا نہیں کہہ رہا, پاکستان میں بھی اگر انصاف کا بول بالا نہ کیا گیا, نا انصافیوں کا خاتمہ نہ کیا گیا, دیانتدار, پاک کردار اور محب وطن لوگوں کو ذمہ داریاں نہ سونپی گئی, ہٹ دھرمی, لالچ, تکبر سے ملک کو صرف میڈیا پر چلانے کی کوشش کی گئی, تو ادھر بھی جگہ جگہ فسادات ہوتے ہوئے خدا نخواستہ مجھے نظر آ رہے ہیں. اب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب چند خوش آمدیوں کو چھوڑ دے, ان سے کنارہ کشی کر لیں, انصاف کے راستے پر چل لیں, تکبر چھوڑ دیں. انسان جس تکبر میں صرف اللہ کے لیے ہے, جس شخص میں عاجزی نہیں, اللہ اسے عاجز کر دیتا ہے. میں آنے والے وقت میں دنیا کے ہر جگہ پہ جس طرح ہر ملک کی اکانومی زمین بوز ہو رہی ہے اور بے روزگاری آخری لمٹ کراس کر رہی ہے, تباہی اور بربادی ہے اگر ہم لوگوں نے اپنی سمت ٹھیک نہ کی, آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی کوشش نہ کی, تو یاد رکھ لیں آج سیاہ فام اور امریکہ پورے جہاں فوج طلب کی جا رہی ہے, بھارت میں امن نہیں ہے, یو کے میں فسادات ہو رہے ہیں, دیگر ممالک میں ہو رہے ہیں.
इकॉनमी की ये डगमगाती कश्ती डूबने वाली है। इसको सहारा देने के लिए आपको इंसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाना होगी, इंसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाना होगी, वरना याद रख लें जो नाकाबिल तलाफी नुकसान आ रहा है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, 2-3 पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने फिर शहबाज शरीफ ने डील कर ली है, नैब टार्जन बनने नहीं जा रहा, आपको ये खबर दे दूँ। और पाकिस्तान में सोचना भी ना कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर डील के दरवाजे खोल दिए गए हैं। करप्ट लोगों को, मुनाफिक लोगों को, दुश्मन मुल्कों को ढील दी जा रही है, उनसे मुज़ाकरत किए जा रहे हैं। ये रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब, एक ही रास्ता है इंसाफ का, इंसान दोस्ती का, मुहिब्बे वतनी का। तकब्बर छोड़ना होगा, वरना पाकिस्तान में जगह जगह फसादात होंगे तो आप जवाब दे देंगे। आप हाकिम वक्त हैं, आप ईमानदार हैं इमरान खान साहब, लेकिन आपकी टीम भी बेहतर चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारी खुफिया खबरें हैं। आजकल डील कौन करा रहा है? कोरोना को 90% सिर्फ मीडिया पर डील किया जा रहा है। सारा मीडिया को शिकंजे में कैद कर लिया गया है, लोगों को बेजुबान बना दिया गया है, अपनी मर्जी का सच आप तक पहुँचाते हैं। जो ताकतवर का सच है वो कहता है वो यही कहो। यही वजह है कि सच नहीं आ रहा और गुमराही के रास्ते में खाई की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया भर के तमाम इंसानों को, खुसूसन मुसलमानों को आने वाली आफात से बचाए, मुश्किलात से बचाए, आजमाइश से बचाए। इस बीइंग मुसलमान मेरा ईमान है कि हम अल्लाह की तरफ देखेंगे तो वो शायद माफ़ कर देगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को ख्याल रखें। आप देख रहे थे आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।